اس وقت کی بات ہے جب عرب میں اسلام ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مکہ کے قریش قبیلے کے ایک سمانت گھرانے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ایک نوکرانی تھی جن کا نام برکہ تھا۔ وہ حبشہ یعنی آج کے ایتھیوپیا کی رہنے والی نیک دل اور وفادار عورت تھی۔ ان کے چہرے پر سچائی اور سادگی کی جھلک صاف نظر آتی تھی۔ جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو برکہ یعنی ایمن ان کے گھر میں ان کی سیوا کے لیے رہی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ شام کی طرف سفر پر گئے، لیکن مدینہ کے پاس ابوا نام کی جگہ پر بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال یعنی موت ہو گئی۔ جب یہ دکھ بھری خبر مکہ پہنچی تو ایمن نے حضرت آمنہ کو ڈھانڈس بندھایا، ان کو ہمت دی۔ اب گھر میں ایک ننھا سا بچہ تھا، وہ بچہ جو آگے چل کر ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمن پر یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس یتیم بچے کی دیکھ بھال کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے پیار سے کہا، اے برکہ، میرے بیٹے کو اپنی گود میں لے لو۔ ایمن نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کے چہرے کو چوما اور دل سے دعا کی کہ خدا اس بچے کو بہت اونچا مقام دے۔ بچپن کے دنوں میں ایمن ہمیشہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہیں، کبھی سفر میں، کبھی گھر پر۔ جب حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ گئی تو ایمن بھی ساتھ تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ واپسی کے راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت نبی کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اس ویرانے میں ایک ہی عورت تھی جو اس بچے کے ساتھ تھی، وہ تھی ایمن۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کہا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ پیدل ہی مکہ لوٹی، بچے کو ان کے دادا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں کہا کرتے تھے، امی بعد امی، یعنی میری ماں کے بعد میری ماں۔ سمے بیتتا گیا، نبی جوان ہوئے، پھر پیغمبر بنے۔ ایمن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر گئیں۔ نبی نے انہیں آزاد کیا اور ان کا نکاح اپنے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان دونوں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، وہی نوجوان صحابی جنہیں نبی بہت پیار کرتے تھے اور اپنی فوج کا سردار بھی بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایمن کے گھر جایا کرتے، ان سے بہت عزت اور محبت سے پیش آتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایمن بہت روئیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ملنے آئے اور بولے، ایمن، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول تو اب جنت میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اب آسمان سے وحی یعنی خدا کا پیغام آنا بند ہو گیا ہے۔